صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت، تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 10واں سبق ہے۔ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت آج تلاوت کی گئی اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی اور کن کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد اہل کتاب کے مؤمن ہیں، یعنی جو پہلے یہود و نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر وہ لوگ مسلمان ہو کر شریعت محمدیہ کے تحت آ گئے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے مثال کے طور پہ ایک صحابی کا نام ذکر کیا ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا کہ پہلی جو آیت ہے اس سے عرب کے مؤمنین مراد ہیں، یعنی پچھلی جو آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس سے مراد اہل عرب کے مؤمنین ہیں۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں آیتیں مؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، عام مؤمنین کے بارے میں، خواہ وہ پہلے والے ہوں خواہ وہ بعد والے ہوں۔ بہرحال یہ شان نزول ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ مختصر تفسیر یہ کہ اللہ تعالی مومنین کی صفات کو بیان کر رہے تھے۔ پیچھے اللہ تعالی نے فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے غیب ہیں، ان کو ماننا، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، جنت، دوزخ، اور ایسے ہی قبر، حشر، حساب و کتاب، میزان، پل، یہ ساری چیزیں ان پر ایمان رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ کسی چیز کا انکار کرے گا، کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ بھی مؤمنین کی صفات تھیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ بھی مؤمنین کی صفات تھیں۔ آگے مزید مؤمنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ وہ مومن ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں وہ جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں متقی دو قسم کے تھے، مومنین دو قسم کے تھے۔ ایک وہ جو پہلے مشرک تھے، یعنی شرک کیا کرتے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، صحابہ بنے۔ اور دوسرے وہ جو پہلے یہود و نصارہ تھے،
بعد میں آپ علیہ السلام کی شریعت کے تحت آ گئے۔ یہ دونوں حضرات یعنی ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں پہلے لوگ یعنی جو مشرک تھے وہ مسلمان ہوئے، وہ مراد ہیں، اور دوسری آیت میں یہود و نصارہ جو پہلے تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے، وہ مراد ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو دوسرے حضرات ہیں نا، جو پہلے یہود و نصارہ تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک یہ کہ پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، اس پر بھی یہ ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جب شریعت محمدیہ یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو یہ لوگ اس یہودیت کو، اس نصرانیت کو، یعنی جو اس وقت پہلے سچے مذہب تھے، ان کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی اطاعت کی، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ ان کو دوہرا اجر اس لیے ملے گا کہ اس شریعت پر چلنے کا بھی عمل ملے گا، اس شریعت پر چلنے کا بھی وہ اجر ملے گا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہیں جو پہلے دوسری شریعت پر عمل کرتے تھے، پھر جب یہ شریعت آئی تو پھر اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ علیہ السلام کا دین جو آپ لے کر آئے یہ تمام ادیان پر غالب، اور اس دین کے آنے کے بعد بقیہ جتنے بھی پہلے کے ادیان تھے، دین تھے، وہ ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام دینوں پر غالب آنے والا ہے، تمام دینوں کو جو پہلے والے تھے ان کو منسوخ کرنے والا ہے۔ اب ان سب کو ایمان رکھنا، ان پر ان سب کو ماننا تو ہماری ذمہ داری ہے، ان کی شریعت پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کو اس طور پر ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انبیاء پر کتابیں نازل فرمائیں، جو پہلے انبیاء پر صحیفے نازل فرمائے، وہ سب اس وقت برحق تھے۔ بعد میں لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دی تھی، لیکن وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے ان میں سے ہر ایک پر ویسے کہ ویسا ایمان رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کسی ایک کو جھٹلا دیں گے تو ہم مومن نہیں رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے، بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ ان کی تعداد بھی فرمائی کہ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ یہ ان سب کو برحق ماننا، ان سب پر ایمان لانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کسی ایک کا انکار کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا وما انزل من قبل، یہ اسی کے تحت آ گئی کہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں سے مسئلہ ختم نبوت نکلتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جس کا نہیں وہ مسلمان نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا جس کو شریعت ملے، جس کو دین ملے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اسی امت کے رہنما بن کر آئیں گے۔ اسی امت کا جو دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے۔ قرب قیامت وہ آئیں گے۔
ان عیسیٰ لم یمت، قرآن مجید میں جا بجا یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ ختم نبوت قرآن مجید میں تقریباً 110 آیاتیں ہیں جن سے ختم نبوت کی واضح دلائل ملتے ہیں۔ ایک آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اسی طرح تقریباً 200 سے زائد آپ علیہ السلام کی ایسی احادیث متواترہ جن میں واضح طور پر دلیل موجود ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ آخری نبی ہونے کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایسے ہی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ نبوت والی جو کچھ صفاتیں ہیں وہ عمر میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا کرتے، لیکن چونکہ میرے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایسے ہی اجماع ہے اس مسئلے پر کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور آج اگر کوئی بے ایمان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو ہم ان کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے، ہم ان سب کو جھٹلائیں گے۔ وہ کذاب، جھوٹا، ملعون، لعین تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس آیت میں یہ جو میں مختصر عرض کر رہا ہوں، اس آیت میں حالانکہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، من قبل کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے جو آیتیں، آپ سے پہلے جو صحیفے، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ سب ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ پر جو نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کتابیں جو نازل فرمائیں، صحائف نازل فرمائے، ان میں ہر ایک میں یہ بتایا ہے کہ آپ کے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، آپ کے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا۔ کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ذکر فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے تو اس کا ذکر بھی کیجیے، کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے بس اتنا فرمایا ہے کہ آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ کے بعد کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، آپ کے بعد نبوت چلنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ضرور فرماتے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں ہوئی ہم سب کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔